اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بیٹا ہماری گفتگو الموجز اول میں ہے۔ آج انشاءاللہ آپ علم اصول کی تعریف سنیں گے، علم اصول کا موضوع سنیں گے اور اس علم اصول کی غایت اور غرض سنیں گے۔ تو یہ تین چیزیں بتائیں گے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ فقہ کی بھی آپ کو تعریف بتا دیں گے۔ کیوں فرماتے؟ اس لیے کہ یہ جو لفظ آپ کے سامنے اصول الفقہ ہے، یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو لفظ مل کر اب ایک لفظ ہو گئے ہیں۔ جیسے کسی کا نام عبداللہ ہو تو عبد الگ لفظ ہے، اللہ الگ لفظ ہے، لیکن اب ایک بندے کا نام ہو گیا ہے، تو لازمی عبد کی الگ معنی ہوگی، اللہ کی الگ معنی ہوگی، لیکن ترکیب کے بعد ہم الگ الگ معنی نہیں لیں گے، ایک ہی معنی لیں گے، عبداللہ یعنی فلاں شخص۔ لیکن یہ ہمیں معلوم تو ہونی چاہیے کہ عبد کی معنی کیا ہے اور اللہ کی معنی کیا ہے۔ تو فرماتے اصول الفقہ ہے، فقہ کے اصول۔ تو ہم پہلے آپ کو فقہ کی وضاحت بتائیں گے، اس کے بعد ہم آپ کو اصول کی وضاحت بتائیں گے کہ اصول کسے کہتے ہیں۔ فقہ کی جو معالم الدین میں لغوی معنی کی تھی وہ یہ تھی الفقہ الفہم۔ فقہ کا مطلب ہے سمجھنا، یعنی کسی بھی چیز کے سمجھنے کو آپ لغت کے اعتبار سے فقہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں فقہ کی جو ہے کیا تعریف ہے؟ فرماتے ہیں کہ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ عن ادلتها تفصیلیہ۔ کتاب کی طرف آپ نہیں دیکھیں، وہ یہ ہے کہ شریعت کے ابحاث کو بیٹا دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، فروع دین، اصول دین۔ اصول دین کو فی الحال آپ الگ کر کے رکھیں۔ فقہ کا مطلب یہ ہے کہ فروع دین کے احکام کو جاننا، اور وہ بھی تفصیلی دلیل کے ساتھ۔ یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں سورہ حمد آہستہ پڑھنا ہے، تو اگر آپ کے پاس دلیل بھی ہے کہ فلاں حدیث یا فلاں آیت کے مطابق آہستہ پڑھنی ہے تو آپ مجتہد ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھوں بھائی دلیل کیا ہے کہ آہستہ پڑھوں؟ آپ کہیں یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، یہ تو توضیح مسائل میں لکھا، تو پھر یہ آپ مقلد ہو گئے۔ مقلد کے علم کو ہم فقہ نہیں کہتے ہیں۔ فقہ اس علم کو کہتے ہیں جس میں جو مسئلہ آپ بتائیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی دلیل بھی بتائیں، کہ اس کی دلیل قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، عقل ہے۔ خوب، تو بیٹا فقہ کی تعریف یہ بتائی کہ آپ جو حکم، جو شرعی مسئلہ بتاتے ہیں، اگر اس کی دلیل تفصیلی بھی بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دلیل کتنی ہے؟ 4، قرآن، سنت، اجماع، عقل۔ اگر ان میں سے کوئی دلیل بھی بتاتے ہیں اس مسئلے کی تو آپ فقیہ ہیں، آپ مجتہد ہیں۔ لیکن صرف مسئلہ بتاتے ہیں، اس کی دلیل نہیں بتاتے، تو پھر آپ، میں اور سب ہم مقلد ہیں، اور ہمارا علم فقہ میں داخل نہیں جاتا۔ ہمارا علم پھر فقہ نہیں ہے، بلکہ ہم ناقل فقہ ہو سکتے ہیں کہ فقہ کو نقل کر رہے ہیں، لیکن ہمیں فقیہ کوئی نہیں کہے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ العلم بالاحکام، احکام کا علم ہے۔ احکام کہہ کر آپ نے کس کو خارج کر دیا؟ مثلا ہنر کو۔ کوئی بندہ رنگ کا ہنر جانتا ہے، کوئی بندہ نقاشی جانتا ہے، کوئی بندہ خوشنویس ہے، خطاطی جانتا ہے، تو یہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر شرعیہ کہا، شرعیہ کہا کہ آپ نے دوسرے علوم کو خارج کر دیا، میڈیکل کو خارج کر دیا، انجینئرنگ کو خارج کر دیا۔ پھر الفرعیہ کہہ کر آپ نے جو ہے کیا علم کلام کو خارج کر دیا۔ پھر ادلہ تفصیلیہ کہہ کر آپ نے مقلد کے علم کو جو ہے کیا ہے وہ خارج کر دیا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ فقہ کی تعریف یہ آپ کے سامنے پیش ہو گئی۔ اب چلتے ہیں ہم اصول کی طرف۔ کہتے ہیں اصول کی وضاحت 3 حصوں میں ہم تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے اصول کی تعریف۔
फरमाते उसूल एक ऐसा इल्म है, ऐसे कवानीन का इल्म है जिसके ज़रिए हम में सलाहियत पैदा होती है कि हम हुक्म शरई को इस्तिंबात कर सकें। इस्तिंबात का मतलब उसे इस्तिखराज कर सके कुरान और हदीस से। उसके बाद इल्म उसूल का मौजू क्या है? हर वो चीज़ जो इस्तिंबात में काम आए। जैसे नहव का मौजू क्या है? कलमा और कलाम। इल्म उसूल का मौजू हर वो चीज़ है जो इस्तिंबात में काम आए। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि गायत क्या है, मकसद क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं इल्म उसूल? ताकि हमें कुदरत हासिल हो अहकाम शरइया के हासिल करने की। बात वाज़ेह हो गई? खूब। तो अब फरमाते हैं कि ये तीन चीज़ें जब आपने पढ़ ली, भाई तवज्जो इधर हो, आपकी तवज्जो इधर नहीं थी। खूब। तो ये जो तीन चीज़ें हमने बताई, इससे पता चलता है कि इल्म उसूल एक सीढ़ी की हैसियत रखता है। असल हमें छत पर जाना है, लेकिन हम पहले सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो असल हमें फ़िक़्ह हासिल करनी है, लेकिन वो फ़िक़्ह बग़ैर इल्म उसूल के हासिल नहीं कर सकते हैं। बात वाज़ेह हो गई? अभी चलते हैं इबारत की तरफ। अल-अम्रुल अव्वलो, मुकद्दमे में बेटा इन्होंने 12 अमर आपको बताए थे। उन 12 अमर में से पहला अमर जो है किसके बारे में? तारीफ़ व इल्मुल उसूल, इल्म उसूल की तारीफ़, व मौजू हो, और इल्म उसूल का मौजू, व गायत हो, और इल्म उसूल की गायत। गायत यानी गरज़, मकसद, क्यों हम इल्म उसूल पढ़ते हैं। इन लफ्ज़त उसूल फ़िक़्ह है, बेतहक़ीक़ उसूल फ़िक़्ह का जो लफ्ज़ है बेटा, हकीकत में उसूल फ़िक़्ह का एक लफ्ज़ नहीं है, 2 लफ्ज़ हैं। तो इसमें लफ्ज़ता नहीं कहना चाहिए था, बल्कि लफ्ज़ताने तस्निया बनाना चाहिए। फिर चलें इजाफ़त की वजह से, क्योंकि लफ्ज़ मुज़ाफ़ा उसूल की तरफ, इजाफ़त की वजह से नून गिर गई तो भी लफ्ज़ता होना चाहिए। इन्होंने मुफ़रद क्यों कहा? अब ये आपको याद होना चाहिए, इसलिए कि हमने पढ़ा है अल-मुज़ाफ़ वल मुज़ाफ़ इलैह का कलिमतिन वाहिदा। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह एक कलमे के हुक्म में होते हैं, ठीक है। उसूल मुज़ाफ़ है, फ़िक़्ह मुज़ाफ़ इलैह, इसलिए इन्होंने लफ्ज़ता कहा है, लफ्ज़ता नहीं कहा। उसूल फ़िक़्ह का लफ्ज़ तश्तमिल, ये मुश्तमिल है अला कलिमतैन, 2 कलमों पर, तदुल्लान, वो दोनों कलमे दलालत करते हैं किस पर? अला अन्नहुना, बेतहक़ीक़ यहाँ पर। कहाँ यहाँ पर? यानी ये जो हम इल्म उसूल पढ़ रहे हैं, यहाँ पर उसूलन व कवाइद, उसूल हैं और कवानीन हैं। यत्तकिलुल फ़िक़्ह, एतमाद करती है, भरोसा करती है, खड़ी होती है फ़िक़्ह अलैहा, उन उसूल पर और उन कवाइद पर। फ़ला बुद्द मिन तारीफ़िल फ़िक़्ह अव्वलन, पर ज़रूरी है कि हम पहले फ़िक़्ह की तारीफ़ करें, सुम्मा, और उसके बाद क्या करें? तारीफ़ उसूल ही। उसूल ही की ज़मीर बेटा फ़िक़्ह की तरफ जाएगी। फिर हम उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़ करें सानियन, दूसरे नंबर पर। बस पहले नंबर पे फ़िक़्ह की तारीफ़ करेंगे, दूसरे नंबर पर हम उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़ करेंगे। अल-फ़िक़्ह हो, फ़िक़्ह की तारीफ़, अला मा हुवल मारूफ़ फ़ी तारीफ़ ही। मुसन्निफ़ साहब अपनी तहक़ीक़ बेटा पेश नहीं कर रहे, कहते हैं जो मशहूर है फ़िक़्ह की तारीफ़ में, मैं भी वही मशहूर तारीफ़ बयान कर रहा हूँ। को हुवल इल्मो, हुवा की ज़मीर जाएगी फ़िक़्ह की तरफ। फ़िक़्ह इल्म है, जानना है, किसको? बिल अहकाम शरइयत, शरई अहकाम को। वो शरई अहकाम जो फ़रइया होते हैं, अन अदिल्लत है तफसीलिया, अदिल्लत हा की ज़मीर भी अहकाम की तरफ जाएगी बेटा। उन अहकाम को तफसीली दलील के साथ जानने को फ़िक़्ह कहते हैं। फ़खरज बिक़ैद शरइया, आप मंतिक पढ़ कर आए हैं, जब भी किसी चीज़ की बेटा तारीफ़ की जाती है, तवज्जो, तो उस तारीफ़ में पहले हम वुसअत पेश करते हैं, जिसको हम जिन्स कहते हैं, ताकि उसमें बहुत सी चीज़ें दाखिल हों। फिर हम फ़सल बयान करते हैं, उससे एक एक चीज़ करके ख़ारिज करते हैं। जिस चीज़ की तारीफ़ करना चाहते हैं सिर्फ वही बाकी रहती है। इन्होंने क्या कहा कि अल-फ़िक़्ह वल इल्म, फ़िक़्ह इल्म है, तो ये इल्म नहव को भी शामिल हो गया,
صرف کو بھی شامل ہو گیا، منطق کو بھی شامل ہو گیا، فلسفے کو بھی شامل ہو گیا۔ پھر انہوں نے آ کے شرعیہ کی قید لگائی، العقلیتو۔ العقلیتوں کو مرفوع پڑھیں گے کیونکہ خرجہ کا فاعل ہے۔ شرعیہ کی کیسے خارج ہو گئے وہ علوم جو عقلی ہیں، وہ بالفرعیت، اور فرعیہ کے ذریعے خارج ہو گئے الاعتقادیتو، وہ مسائل جو عقیدے والے ہیں، والمسائل الاصولیت، اور خود یہ جو علم اصول ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی جو ہے کہ اس فرعیہ کے ذریعے خارج ہو گیا۔ وہ بتفصیلیہ، اور یہ تفصیلی کی جو ہم نے قید لگے اسے خارج ہو گیا علم المقلد، مقلد کا علم بالاحکام۔ مقلد کو بھی احکام کا علم ہوتا ہے لیکن تفصیلی دلیل کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ بِتَحْقِيقِ مقلد، انہو کی ضمیر بیٹا میں نے کہاں پلٹائی؟ ہاں مقلد۔ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْأَحْكَامِ، اس کو بھی علم ہے احکام کا، توضیح المسائل الحمدللہ علماء کو یاد ہے۔ لَكِنَّهُ لَا عَنْ دَلِيلٍ تَفْصِيلِي، لیکن اس توضیح المسائل کے ہر ایک مسئلے کا تفصیلی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ مقلد کے پاس علم کیسے؟ بِطَبْعِ دلیل اجمالی، اس کے پاس صرف ایک چھوٹی سی دلیل ہے، مختصر سی دلیل۔ وہ کیا ہے؟ وہ حجیت رأی المجتہد، وہ کہتا ہے کہ بھائی مجتہد کا نظریہ حجت ہے فی حق ہی، میرے حق میں، حق ہی کی ضمیر جائے گی مقلد کی طرف، فی عامت الاحکام، تمام احکام میں، یعنی یوں سمجھیں کہ طہارت سے لے کے حدود و دیات تک سب میں اس کی رائے میرے لیے حجت ہے، بس ایک دلیل ہے اور کوئی دلیل نہیں۔ وَأَمَّا الْمُجْتَہِد، لیکن مجتہد صاحب فَهُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ حکم، وہ علم رکھتا ہے ہر حکم کا، ان دلیلہ الخاص، اس کی خاص دلیل کے ساتھ۔ بھائی تیسری رکعت میں تسبیحات اربع کیوں پڑھیں؟ مجھ سے پوچھیں گے میں کہوں گا توضیح المسائل میں لکھا ہے، مجتہد سے پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ قال الصادق علیہ السلام، قال الباقر علیہ السلام، انہوں نے فرمایا ہے اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ الاصول، فقہ کی وضاحت ہو گئی، اب چلتے ہیں اصول کی طرف۔ وَإِلَيْكَ بَيَانُ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ، اور تیری طرف آپ کے سامنے ہم تین چیزیں بیان کریں گے، فی ہے اصول میں۔ آپ کہیں گے اصول تو جمع ہے اصل کی، اس کی طرف یہ واحد کی ضمیر کیسے جائے گی؟ بھائی یہاں پر اصول اگرچہ لفظی طور پر جمع ہے لیکن یہ ایک علم کا نام ہے، تو اب یہ مفرد کے حکم میں ہو گیا علم اصول۔ تعریف ہو، اس اصول کی تعریف، ہوا اصول علم، ایک ایسا علم ہے، یبحث فیہ، جس میں بحث کی جاتی ہے، عن القواعد، قواعد کے بارے میں، قوانین کے بارے میں، التی، وہ قواعد اور قوانین، یتوصل بہا، پہنچا جاتا ہے ان قوانین کے ذریعے، الی استنباط الاحکام شرعیت، تاکہ استنباط کر سکیں، حاصل کر سکیں احکام شرعیہ کو، عن الادلت، اپنے دلیلوں سے، سنی سنائی بات نہیں چلے گی۔ کم نجف سے پڑھ کر پنجابی ذاکر کی مجلس کا رٹا لگا کے پڑھنا وہ نہیں چلے گا، بلکہ کیا ہے دلیل کے ساتھ بات کریں گے۔ وَعَلَى ذَلِكَ، جب یہ اصول کی تعریف ہم نے کی تو فعلم، معلوم ہوا، اصول الفقہ ہے کہ یہ جو علم اصول فقہ ہے، من مبادئ الفقہ، یہ فقہ کے مقدمات میں سے ہے۔ جیسے چار پائی ہے یا گاڑی ہے، گاڑی کے چار ٹائر ہیں پھر گاڑی چلتی ہے، یا رکشہ کے تین ٹائر ہیں تو بغیر ٹائر کے نہیں چلتے، اسی طریقے سے فقہ کو بغیر علم اصول کے کوئی مجتہد حاصل نہیں کر سکتا۔ وَيَتَكَفَّلْ، اور علم اصول ذمہ داری نبھاتا ہے، اپنے ذمہ لیتا ہے، کس کو؟ بیان کیفیت اقامت دلیل، کہ وہ بیان کرتا ہے کہ دلیل کو کس کیفیت کے ساتھ پیش کیا جائے، کس پر؟ علی الحکم شرعی، حکم شرعی پر۔ اس کی مثال دوں، آپ سے کوئی پوچھے کہ نماز واجب ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی۔ بھائی قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ واجب ہے، لکھا ہے بیٹا کہیں؟ کہیں بھی نہیں لکھا۔ لیکن اگر آپ علم اصول پڑھیں گے تو وجوب آپ قرآن سے ثابت کر لیں گے۔ کیسے؟ آپ کہیں گے اقیم الصلاۃ، اقیم فعل امر ہے، اور فعل امر جو ہے ظہور رکھتا ہے وجوب میں، تو پس نماز بھی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ بھائی غیبت حرام ہے، آپ کہیں گے جی، قرآن میں کہاں لکھا ہے حرام ہے؟
کہیں بھی نہیں لکھا۔ آپ کہیں گے جی قرآن میں حرام کا لفظ نہیں لکھا، لیکن قرآن میں لکھا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرو۔ لا یغتب نہیں ہے اور نہیں حرام پر دلالت کرتی ہے، پس نتیجے میں غیبت کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ تو علم اصول ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے مدعا پر، کس طریقے سے آپ وہ ایک شرعی مسئلے پر دلیل قائم کر سکیں۔ موضوع ہو علم اصول کا موضوع کلو شیئن، ہر وہ چیز یصلح جس میں صلاحیت ہو لأن یکون حجتاً فی الفقہ، تاکہ وہ دلیل بن سکے کس میں بیٹا؟ فقہ میں۔ ومن شأنہ، اور ہر وہ چیز جس کی شان حیثیت یہ ہے کہ ان یقع فی طریق الاستنباط، کہ وہ استنباط مسئلے کے حاصل کرنے کے راستے میں واقع ہو سکے۔ فإنہ، اب نتیجہ نکالتے ہیں، فإنہ شان یہ ہے لیس کل قاعدۃ علمیہ، ہر علمی قاعدے میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی لأن تکون حجتاً فی الفقہ، وہ فقہ میں حجت ہو سکے۔ بھائی ریاضی کا کوئی قانون فقہ میں حجت ہوگا؟ نہیں۔ اسی طریقے سے یہ لوگ جو انجینئر ہیں مثلاً کہ بھائی نہر کو اس طریقے سے بنائیں، ٹھیک ہے، دریا کو اس طریقے سے بند لگائیں، تو یہ بھی قانون ہے ان کا، لیکن یہ استنباط میں کام نہیں آئے گا۔ فَلَيْسَ لِمَسَائِلِ علوم طبیعیہ، تو فرماتے ہیں علوم طبیعیہ کے جو مسائل ہیں، مثلا بخار ہو جائے تو یہ ٹیبلٹ کھانی چاہیے، ٹھیک ہے، اور بھائی میرے یہ جو بھائی صاحب ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کیوں ورقہ ابھی پلٹا رہے ہیں؟ ابھی ایک لائن رہتی ہے، وہ پڑھیں تو پھر ورقے کو پلٹیں۔ ولا ریاضیہ، اور علم ریاضیہ کے بھی جو ہے کیا ہے؟ فقہ میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہذہ صلاحیت، تو ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ استنباط میں کام آ سکیں۔ وانما ہی، بتحقیق یہ صلاحیت جس کے ذریعے ہم فقہی مسئلے کو حاصل کر سکتے ہیں، لعدید من المسائل، اس کے کچھ مخصوص مسائل ہیں جو استنباط میں کام آ سکتے ہیں۔ کا ظواہر الکتاب، اب بیٹا ورقہ پلٹائیں، جیسے کتاب کے ظواہر، کتاب سے مراد قرآن، قرآن کا ظاہر حجت ہے۔ آپ کہیں گے یہ ظاہر کیا ہے؟ بھائی یہ ظواہر کی بحث آگے آئے گی، ابھی بیان کروں گا تو آپ پریشان ہوں گے۔ وخبر الواحد، خبر واحد حجت ہے، خبر سے مراد حدیث، ٹھیک۔ وشہرت الفتوائیہ، اور شہرت فتوائیہ حجت ہے۔ الی غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی کچھ مسائل ہیں جو فقہ کے حاصل کرنے میں ہمارے مددگار ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں مختصر وضاحت کر دوں۔ ظواہر کتاب، بھائی اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کریں۔ کوئی شخص کہتا ہے صلاۃ سے مراد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں۔ آپ کہیں گے بھائی صلاۃ کے لفظ کا ظہور نماز میں ہے، لہذا اس سے مراد ہم نماز ہی لیں گے، کوئی اور نہیں لیں گے۔ پھر حدیث کی دو قسمیں، متواتر، واحد۔ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی اتنے تو زیادہ ہیں کہ ہمیں یقین ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے، تو وہ حجت ہے۔ خبر واحد کے راوی کم ہیں، ان میں جھوٹ کا احتمال ہے، لیکن چونکہ وہ عادل ہیں اس لیے ہم ان کی خبر مانتے ہیں، اس کے ذریعہ ہم فقہی مسئلے کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ شہرت فتوائیہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فتویٰ آپ کے سامنے آئی کہ فجر کی نماز آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، لیکن آپ کو کوئی دلیل نہیں ملتی، لیکن سب مراجع فتویٰ دیتے ہیں کہ آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، فتویٰ مشہور ہے، دلیل مشہور ہے، اس کو شہرت الفتوائیہ کہتے ہیں۔ غایت ہو، علم اصول کی غایت، القدرت، وہ طاقت حاصل کرنا ہے، علی استنباط الاحکام شرعیہ، تاکہ استنباط کر سکیں احکام شرعیہ کو، ان ادلتہا، ان کے دلیلوں سے، والاصول، اور ہم معلومات حاصل کر سکیں، علی امور، ان امور کی، یحتج بہا فی الفقہ، یحتج بیٹا استدلال کی معنی میں، جن کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے فقہ میں، کس پر استدلال کرتے ہیں؟ علی الاحکام شرعیہ، احکام شرعیہ پر۔ ومما ذکرنا، فرماتے ہیں یہ جو تین چیزیں ہم نے ذکر کیں، یعلم وجہ الحاجت، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے، کس چیز کی بیٹا؟ الی اصول الفقہ، کہ ہم اصول فقہ پڑھتے ہیں۔
یہ جو کونے میں بھائی بیٹھے ہیں بالکل ان کی گردن جھکی ہے، کیوں بھائی نیند آ رہی ہے؟ تو بیٹا ایسا نہیں کرے، میرے ساتھ ہو نا، ہو۔ فَإِنَّ الْحَاجَةَ بتحقیق ضرورت الیہ اس علم اصول کی طرف کالحاجۃ الی علم المنطق، ایسے جیسے ہم علم منطق کے محتاج ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ علم منطق ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے سامنے والے کے لیے دلیل پیش کرے تاکہ وہ خاموش ہو جائے، تو علم اصول بھی ہمیں سکھاتا ہے کیسے فقہ کا مسئلہ آپ حاصل کریں۔ فَكَمَا أَنَّ الْمَنطق، جس طریقے سے منطق یرسم یعنی نقشہ بناتی ہے، ہمارے سامنے پیش کرتی ہے النہج صحیح راستہ، فی کیفیت اقامت البرہان، برہان بمعنی دلیل، کہ ہم دلیل کو کس کیفیت سے پیش کریں۔ فہاکذا، تو اسی منطق کی طرح الحال فی علم الاصول، علم اصول کی حالت ہے۔ فإنہ، بتحقیق یہ علم اصول یبین بیان کرتا ہے کیفیت اقامت دلیل، کہ کس طریقے سے ہم دلیل قائم کریں علی الحکم شرعی، حکم شرعی پر۔ پس یہ تین چیزیں آج آپ کے ذہن میں آ گئیں۔ امید ہے کہ کل آپ لوگوں سے میں عبارت بھی پڑھاؤں گا، لیکن آپ ٹھیک ٹائم پر آئیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔